ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ دور ایک چھوٹے سے کاٹیج میں ایک غریب موچی اور اس کی بیوی رہا کرتے تھے۔ افسوس کی بات یہ تھی کہ اب ان کے ہاتھ سے بنے ہوئے جوتے کوئی بھی نہیں خرید رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ بہت غریب ہو گئے تھے۔ ان کے پاس چمڑے کا صرف ایک ہی ٹکڑا بچا تھا۔ موچی کی بیوی نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا، چمڑا میز پر ہی چھوڑ دیں اور جوتوں کی سلائی اب صبح ہی کریے گا۔ رات کافی ہو گئی ہے، چلیں اب سونے چلتے ہیں۔ چند بونے کھڑکی سے اندر جھانک رہے تھے اور ان کی یہ تمام باتیں غور سے سن رہے تھے۔ انہیں اس غریب موچی پر بہت ترس آیا، لہٰذا انہوں نے اس کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ ہوشیار اور باصلاحیت بونے کھڑکی سے اندر داخل ہوئے۔ انہوں نے چمڑا لیا اور اسے کاٹنا، سلائی کرنا اور سجانا شروع کر دیا۔ صبح ہونے سے پہلے انہوں نے ایک نہایت ہی خوبصورت جوتوں کا جوڑا تیار کر لیا اور خود وہاں سے غائب ہو گئے۔ موچی اور اس کی بیوی نے میز پر پڑے جوتے دیکھے اور کہنے لگے، یہ اتنے خوبصورت جوتے آخر کس نے بنائے؟ وہ دونوں بہت حیران ہوئے۔ کچھ ہی دیر میں ایک تاجر نے جب دکان کی کھڑکی میں یہ خوبصورت اور منفرد جوتے دیکھے تو فوراً انہیں خرید لیا۔ اس نے موچی کو اتنی رقم دی کہ اب وہ 2 جوڑے جوتوں کا چمڑا آسانی سے خرید سکتا تھا۔ اس رات بھی سونے سے پہلے موچی نے چمڑا میز پر ہی چھوڑ دیا۔ بونے واپس آئے۔ صبح ہونے سے پہلے انہوں نے جوتوں کے 2 جوڑے بنائے جو کہ پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت تھے۔ ایسا اب روز ہی ہونے لگا تھا۔ موچی جیسے ہی سوتا، ہنستے گاتے بونے کھڑکی سے اندر آتے اور اپنا کام شروع کر دیتے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ خوبصورت جوتے بناتے اور وہاں سے غائب ہو جاتے۔ جلد ہی موچی بہت امیر ہو گیا۔ اب اس کی اپنی ایک بڑی سی جوتوں کی دکان تھی جو کہ خوبصورت اور قیمتی جوتوں سے سجی ہوئی تھی۔ موچی اور اس کی بیوی حیران تھے، لہٰذا وہ اس معاملے کی کھوج لگانا چاہتے تھے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اس رات دروازے کے پیچھے سے چھپ کر دیکھیں گے اور معلوم کریں گے کہ ان کی مدد کون کر رہا ہے تاکہ وہ اس کا شکریہ ادا کر سکیں۔ رات ہوتے ہی وہ دروازے کے پیچھے چھپ کر انتظار کرنے لگے۔ آخر کار آدھی رات ہوتے ہی وہاں ہنستے گاتے بونے نمودار ہوئے۔ وہ جلدی جلدی جوتے سلائی کرنے میں مصروف ہو گئے۔ یہ دیکھ کر موچی کی بیوی نے کہا، ہم کتنے خوش نصیب ہیں، ہمیں بدلے میں ان کے لیے کچھ کرنا ہوگا، ان کے کپڑے پھٹے ہیں۔ بیوی نے مشورہ دیا کہ کیوں نہ ہم ان بونوں کے لیے تحفے کے طور پر نئے کپڑے اور جوتے بنائیں۔ دونوں میاں بیوی نے بونوں کے لیے بہترین کپڑے تیار کرنے کے لیے سخت محنت کی۔ انہوں نے بونوں کے لیے گرم موزے اور جوتوں کا ایک جوڑا بھی تیار کیا، پھر ان سب کو اچھے سے پیک کر کے میز پر رکھ دیا۔ رات جب بونے آئے اور انہوں نے میز پر چمڑے کی جگہ خوبصورت تحائف سجے ہوئے دیکھے تو وہ خوشی سے ان کی طرف لپکے۔ انہوں نے جلدی جلدی نئے کپڑے، موزے اور جوتے پہنے اور پھر ہنستے گاتے کھڑکی سے غائب ہو گئے۔ بونے دوبارہ کبھی نظر نہ آئے۔ وہ جان گئے تھے کہ وہ اب انسانوں کی نظر میں آ چکے ہیں۔ موچی کی جوتوں کی اب بہت بڑی دکان تھی۔ وہ اور اس کی بیوی مہربان بونوں کو کبھی نہ بھول سکے جنہوں نے مشکل میں ان کی مدد کی تھی۔